ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرفوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ ہم سورہ نساء کی تفسیر دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو خاندانی جو معاملات ہے اس پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بحث کی۔ شروع میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے سرپرست ہے ان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اس کی تفصیلات آئی۔ پھر عورتوں کے حقوق کی بات آئی کہ عورتوں کو بھی زکوٰۃ، یہ جو وراثت ہے اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ پھر وراثت کس کو کتنی ملے گی اس کے بارے میں تفصیلات آئی۔ اب آگے ایک جاہلیت کے دور میں جو بہت ساری اور بیماریاں تھیں، خرابیاں تھیں، یہ ایک کے بعد ایک کر کے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اب آگے اگر کسی سے کوئی بدکاری ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کی سزا کا یہاں پر ذکر آیا۔ اصل میں جو ایک خاندانی نظام ہوتا ہے، جو ایک معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر جو عرب معاشرہ تھا، جو جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ ہم ایک نئی لائف اب گزاریں گے، نئی زندگی گزاریں گے، پرانی جو زندگی اس کے جو طور طریقے ہیں سب کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا کہ ان کی جو زندگی تھی، زمانے جاہلیت کی جو زندگی تھی، اس میں اگر کوئی چیزیں اچھی تھی تو اس کو باقی رکھا، اور جس میں اصلاح کی ضرورت تھی، اس کو تھوڑا سا ریفارم کرنے کی ضرورت تھی تو اس میں آپ نے ریفارم کیا، اس کو اچھا کیا، ڈائریکٹ ختم نہیں کیا۔ اس لیے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ وہاں سے اس کو نکال کے ایک نئی چیز اس کو بتا دے، ایک نیا جینے کا طریقہ اس کو بتا دے تو اس کے لیے کنورٹ ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس یہ چیز کی اصلاح کر لینا ہے، تو یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس میں ایک جو دعوت کا جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو سورہ کے اندر جس طرح سے اللہ ایک کے بعد اصلاح کر رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، نصیحت ہے، ان کے لیے ایک میسج اس کے اندر ہے کہ آپ بھی جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو بہت حکمت سے کام کرنا چاہیے، اور جتنی اصلاح کی ضرورت ہے صرف اتنی ہی اصلاح کرنی چاہیے۔ پورا اس کو اگر تبدیل کرنے کا سوچیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات قبول نہیں کرے گا، وہ گھبرا جائے گا کہ بھائی یہ تو ایک نئی چیز ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے ان کی اصلاح کی جائے اور جو خرابی ہے اسی کو درست کیا جائے۔ یہ جو عام طور سے دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہے پہلے بھی اور آج بھی، تو اس پہ عام طور سے جو جیتتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا کلچر وہاں پہ نافذ ہو جائے۔ آج یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے، جو کلیش آف سیولائزیشن ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا کلچر چھوڑ کے، اپنا طریقہ چھوڑ کے ہمارا طریقہ پورا کا پورا قبول کر لے۔ تو اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، آپ مسلمان بنیے،
اور آپ اپنے کلچر میں رہیے. پھر دھیرے دھیرے اگر وہ غلط ہے تو اس کو روکتا ہے, اگر غلط نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ ہندوستان میں بہت سارے کلچر ہے. گجرات کے لوگ ہیں, ان کا الگ کلچر ہے, ساؤتھ انڈیا والوں کا الگ کلچر ہے, نارتھ انڈیا والوں کا الگ کلچر ہے. تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے کلچر میں رہے, جو کھانا آپ کھاتے ہیں, نارتھ والے جیسا کھانا کھاتے ہیں ویسا کھانا آپ کھائیے, ساؤتھ والے جیسا کھانا کھاتے ہیں ویسا کھانا آپ کھائیے. بس اس میں یہ چیز سے آپ رک جائیے. یہ حرام آپ کو نہیں کھانا ہے, مردار آپ کو نہیں کھانا ہے, ذبح کیا ہوا آپ کو کھانا ہے, اور یہ چیز نہیں کرنا ہے. بس باقی آپ کھائیے. ایسا نہیں کہ آپ ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں, وہاں پہ جو چیز کھانے کا رواج ہے وہ مت کھاؤ, آپ جو عرب میں جو کھایا جاتا ہے وہ کھاؤ. ایسا نہیں ہے. عرب کا رواج کچھ اور ہوگا, آپ کو عرب کا رواج کو فالو نہیں کرنا ہے. آپ کو بس چند چیزیں ہیں اس سے بچنا ہے. آپ یورپ میں رہیے, آپ انڈیا میں رہیے, آپ کوئی اور ملک میں رہیے, آپ ملیشیا میں کہیں بھی رہیے, وہاں کے کلچر کے حساب سے رہیے. بس یہ چیز کو آپ کو نہیں کرنا ہے, یہ چیز حرام ہے, بس اتنا بتایا گیا. اور جو عبادات ہے وہ سکھائی گئی. تو اسلام بہت آسان اور بہت سمپل ہے, یعنی کلچر کے اعتبار سے. آپ کو ایک دم کنورٹ نہیں ہونا ہے, پوری چیزیں نہیں چھوڑنا ہے. تو جاہلیت میں بھی جو خرابیاں تھی اسی کو ختم کیا. جیسے یہ جو ابھی اس سے پہلے آیا تھا 4 شادیوں کا آیا تھا کہ اسلام میں 4 شادی کا حکم ہے. تو میں نے بتایا تھا اصل میں یہ حکم نہیں ہے, یہ اجازت ہے, پرمیشن ہے. اور پہلے عرب کے ماحول میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا. کوئی 10 بیوی رکھ رہا ہے, کوئی 50 بیوی رکھ رہا ہے, کوئی 100 بیویاں رکھ رہا ہے. تو اب جب اتنی بیویاں وہ رکھتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ انصاف نہیں کر پاتے تھے, سب کے حقوق ادا نہیں کر پاتے تھے. تو اسلام نے روک لگا دی کہ بھائی اتنا زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, تمہارا کلچر ہے, تم زیادہ بیویاں رکھتے ہو, ٹھیک ہے, بعض مرتبہ وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صرف 4 تک تم رکھ سکتے ہو, 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, رکھو زیادہ لیکن 4 سے زیادہ نہیں. اور پھر اس میں بھی اگر تم کو لگ رہا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤں گے تو پھر 1 رکھو, پھر اس سے زیادہ مت رکھو. تو اسلام نے ختم نہیں کیا جو عرب کا جو ماحول تھا زیادہ بیویاں رکھنے کا, اس کو ختم نہیں کیا. ایک لمٹ لگا دی, ایک کیپ لگا دی کہ بھائی 4, اس لیے کہ زیادہ رکھو گے پھر انصاف نہیں کر پاؤں گے, ان کے حقوق نہیں دے پاؤں گے تم, تو پھر اس لیے 4 تک رکھو. تو یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. اسلام تہذیبوں سے ٹکراتا نہیں ہے. کوئی بھی نئی جگہ جاتا ہے وہاں کے سیولائزیشن سے, وہاں کے کلچر سے ٹکراتا نہیں ہے, بلکہ اسی میں رہنے دیتا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہے, کوئی ناانصافی اس میں ہو رہی ہے تو اس کو منع کرتا ہے. جیسے عرب میں عورتوں پہ ناانصافی ہوتی تھی, ان کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا تھا. تو پچھلی بار جو میراث کا آیا اس میں آیا کہ عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسے مردوں کا حق ہے. تو وہ جو ناانصافی وہ کلچر میں ہوتی تھی اس کو اسلام نے ختم کیا. تو کلچر کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ناانصافی کو بھی قبول کر لے گا, ظلم کو بھی قبول کر لے گا, وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا. اب جب ہندوستان میں اسلام آیا تو اسلام جو بہت تیزی سے ہندوستان میں پھیلا, اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام نے مساوات کی بات کیا, ایکویلٹی کی بات کیا. تو جب بھی یہاں کے جو پچھڑے جو طبقات تھے, جو پچھڑے لوگ تھے, جن کو شیڈول کاسٹ سمجھا جاتا تھا, وہ لوگ فوج کے فوج اسلام میں داخل ہوئے. تو یہی اسلام کی تعلیم کی وجہ سے اسلام نے اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی یہ جو ہندوستان میں جو کاسٹ سسٹم ہے, یہ ورن سسٹم ہے, یہ غلط ہے. یہ انسان پیدائش میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بہت کم درجے کو ایک بڑا درجے کو. اسلام تو اپنے اخلاق سے, اپنے کرموں سے, اپنے عمل سے اچھا یا برا بنتا ہے. تو یہ تعلیم بہت پسند آئی یہاں کے لوگوں کو. تو یہ چیز ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے, جو ہر داعی کو یہ حکمت اختیار کرنی چاہیے. تو سورہ نساء میں یہی سلسلہ چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ اصلاح کرتے چلے جا رہے, ریفارم کرتے چلے جا رہے کہ ٹھیک ہے ابھی جاہلیت میں یہ چلتا تھا, اب اس کو ختم کرو, اب اس کو اب یہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ اس میں ظلم ہے. اگر ظلم نہیں ہے, اچھی چیز ہے, تو آپ کنٹینیو چلنے دو, ٹھیک ہے. لیکن اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو ختم کیا گیا. تو اس میں سے ایک چیز اور آئی کہ اب جیسے وہاں پہ زنا کاری بھی بہت عام تھی, جو بدکاری, برے کام, وہاں پہ کسی اور مرد سے تعلق قائم کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں. ایک عورت ہے, جیسا ایک مرد زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے, تو ایک عورت زیادہ مردوں سے تعلق قائم کر لیتی تھی, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو پھر اس کو بھی کنڈیم کیا گیا, اس کو بھی وہ کیا گیا کہ نہیں, یہ نہیں چلے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت غلط کام کرے تو اس کے اوپر 4 گواہ لے کر آؤ, یعنی 4 ایسے گواہ ہو
جو گواہی دے. یہ نہیں کہ آپ کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دے کہ یہ عورت نے غلط کام کیا, بدکاری کی, یا کوئی شوہر تہمت لگا دے اپنی بیوی پہ, بلکہ 4 گواہ لے کر آؤ. اور فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, اور اگر وہ 4 گواہ مل جائے تو پھر سب سے پہلے وہ عورت کو گھر میں قید کر دو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا, یہاں تک کہ اس کی وہاں پر موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ بتائے. نے ابھی جو اصل حکم ہے وہ آنے کا ہے, تو ابھی پہلا جو حکم آیا, عبوری جو حکم کہہ سکتے ہیں فی الحال کے لیے, وہ یہ ہے کہ عورت کو ہاؤس اریسٹ کر دو, مطلب گھر میں قید کر دو. اس لیے کہ اب اس نے بدکاری کر لی ہے, غلط کام کر لی ہے. اگر یہ عورت کو معاشرے میں چھوڑا گیا تو اس کی وجہ سے دوسری عورتیں بھی خراب ہوں گی. اب یہ دوسری عورتوں میں اپنی بات چلائیں گی کہ میں نے ایسا کری, یہ کری, پھر وہ چیز عام ہو جائیں گی, جنرلائز ہو جائیں گی کہ ہاں اس طرح سے کر سکتے ہیں, تو دوسری عورتوں کو بھی یہ خراب کریں گی. اس لیے پہلے تو اس کو ہاؤس اریسٹ کر دو, اس کو گھر میں قید کر دو, جب تک کہ ہمارا کوئی دوسرا حکم نہیں آ جاتا. پھر جو دوسرا حکم آیا وہ سورہ نور میں آیا. سورہ نور میں پھر یہ آیا کہ اگر جس نے غلط کام کیا, چاہے مرد ہو یا عورت, اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے, ابھی شادی ہونے کی ایک کنوارے ہے, اور اگر غلط کام کیا تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے. اور اگر شادی شدہ ہے اور اس کے بعد بھی غلط کام کیا, کسی غلط ناجائز تعلقات قائم کیا, تو پھر ان کو سنسار کیا جائے. وہ حدیث میں رسول اللہ نے اس کی وضاحت کی بخاری شریف میں کہ ان کو سنسار کیا جائے. سنسار مطلب رجم کیا جائے, پتھروں سے ان کو مار دیا جائے. تو ابھی یہاں پر وہ سزا نہیں کی, ابھی وہ سورہ نور میں آئیں گی جب وہ تفسیر اس کی ہوں گی انشاءاللہ. ابھی اللہ نے فی الحال کہا کہ ان کو گھر میں قید کر دیا جائے اگر معلوم ہو جائے, اور یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا وہ توبہ کر لے, سچی توبہ کر لے, تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر آگے کہا او یجعل اللہ لہن سبیلا, جب, اور یہ اس وقت تک یہ کام کرنا ہے جب تک کہ اللہ کوئی دوسرا حکم نہ دے دے جو سورہ نور میں آ گیا. پھر اس کے بعد یہ ہاؤس اریسٹ کرنا یہ ختم ہو گیا, پھر وہ سزا دی جائیں گی. اب دیکھیں یہاں پہ جو گھر میں قید کرنے کو کہا گیا, اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں اسلام جو ہے, اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ رہے جو یہ غلط کام کرتے ہو. بھائی ٹھیک ہے, آپ کی ڈیزائر ہے, فزیکل ڈیزائر ہے, آپ کی خواہش ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لیگل راستہ رکھا ہے. آپ شادی کریں, شادی کر کے اپنی ضرورت پوری کریں, آپ غلط کام نہ کریں. اس لیے کہ اگر آپ غلط کریں گے تو پھر معاشرے میں ایک خرابی آئیں گی. اسی لیے اسلام نے کیا کیا, اسلام نے جو اخلاقی چیزیں, جو ایتھیکل جو چیزیں ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا اس کا اختیار, کہ ہم طے کریں گے کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے. انسان اس کو طے نہیں کرے گا, اس لیے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ طے کر سکے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ابھی جیسے آج کل لیو ان ریلیشن شپ, کہ بغیر شادی کے ساتھ میں رہنا, اب اس کو سب لوگ اچھا مان رہے, ہمارے کورٹ کے ذریعے سے اس کو لیگل مان لیا گیا. تو ان کے ماننے سے وہ صحیح نہیں ہو جائیں گا, اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہے, انسان جس طرح سے سوچتا ہے یہ بدلتے رہتا ہے. وہ شراب کو آج لوگ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, نیا نیا نام شراب کو دے دیے, وسکی ہے, برانڈی ہے, بیئر ہے, کہ بھائی بیئر پینے میں کیا حرج ہے. تو انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے, اس لیے انسان کے اختیار میں نہیں دیا گیا کہ کیا جائز رہے گا کیا ناجائز رہے گا. یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کیا انسان کے لیے نقصان دہ, کیا نفع بخش ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اسی طرح اسلام نے ایک چیز یہ کیا کہ ہمارے جو لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, قانون اور اخلاق کو ایک ساتھ رکھا, الگ الگ نہیں کیا. آج دنیا میں جو بہت سارے پرابلم ہے یہ جو لا اینڈ آرڈر کو لے کے, اس میں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کا جو لا ہے, انٹرنیشنل لا ہے یا ہمارا جو ملکوں کا قانون ہے, یہ لوگوں نے اخلاق کو قانون سے الگ کر دیا. اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر کوئی عورت سے غلط کام کرے, عورت کے ساتھ زبردستی, زنا بالجبر جو کہتے ہیں, ریپ کرے, غلط کام کرے, تو قانون میں اس کے لیے سزا ہے کہ بھائی اس کو سزا دی جائیں گی. لیکن اگر کوئی مرد عورت, لڑکا اور لڑکی خوشی سے اگر غلط کام کر رہے ہیں, رضامندی سے اگر غلط کام کر رہے ہیں, شادی کے پہلے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. یہ اس کو اخلاق پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان کا مسئلہ ہے, ان کا یعنی ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسا, یہ غلط کام ہے, وہ ان کا مسئلہ, اگر وہ کر رہے ہیں تو اس پہ سزا نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے قانون سے اخلاق کو الگ کر دیا, ایتھکس کو, اخلاقیات کو الگ کر دیا کہ بھائی وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کر رہے ہیں تو ان کا پرسنل معاملہ ہے, سزا کا اس میں پراودھان نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ملے گی ان کو. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو سزا کا جو قانون ہے
اگر کوئی رضامندی سے بھی کر رہا ہے، یعنی جو ایتھیکل جو چیزیں ہیں، جو اخلاقیات کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، اس میں بھی وہی سزا ہے جو زبردستی کرنے میں ہے. اسلام نے اس کو الگ نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ پاک صاف معاشرہ رہا، اس میں ایسی کوئی خرابی نہیں آئی. لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس میں دیکھیے آپ کتنی خرابی آ گئی، کیونکہ قانون سے اس کو الگ کر دیا انہوں نے کہ بھائی وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، ان کو غلط کام کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے نہ کرے، ان کے ماں باپ کو ان کو سمجھانا چاہیے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس کو بھی قانونی سزا کے طور پر رکھا کہ اگر ایک لڑکا لڑکی رضامندی سے بھی اگر غلط کام کر رہے تو بھی ان کو وہی سزا ملیں گی جو زبردستی کرنے والے کو ملیں گی. ہاں، جس کے ساتھ زبردستی اس کو نہیں ملیں گی، کرنے والے کو ملے گی، لیکن یہاں پہ دونوں کو ملیں گی اگر دونوں رضامند ہیں. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، یہ سزا ملے گی. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. اور کئی قانون داں جو قانون کے ماہر ہوتے ہیں، جو جوڈیشری کے ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے قانون اور اخلاق، لا اور ایتھک دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت ساری خرابی آنے سے بچ جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ غلطی کی، جو آج کل جو لا چلتا ہے ہر جگہ وہ برٹش لا چلتا ہے یا ویسٹرن کا جو لا ہے وہ چلتا ہے. تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے قانون سے اخلاق کو الگ کر دیا، ہم نے اس کو پرسنل معاملہ بنا دیا. یہ غلطی کی ہم نے، اس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب معاشرہ ہو گیا ہے. اس کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی بلکہ آپ آج کل تو یہ حال ہے کہ وہاں پہ پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا باپ ہے، کون ماں ہے، کون ماں تو پتہ ہے، باپ پتہ ہی نہیں ہے. کئی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی. اسی لیے ابھی وہاں پہ قانون بن گیا کہ اب جب بچہ اسکول میں نام لکھائیں گا تو باپ کا نام نہیں بتائیں گا، ماں کا نام بتائیں گا، کیونکہ باپ کا نام پتہ نہیں اس کو پتہ ہے کہ نہیں، تو ماں کا نام اب بتائیں گا. ماں کا نام جوڑا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ. ماں تو پتہ ہی ہوتی ہے کہ اس سے پیدا ہوا، لیکن باپ کون ہے وہ نہیں پتا، تو باپ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ کر رہے کہ ماں کا نام لگا دے رہے، حالانکہ ان کو یہ ختم کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بغیر یعنی غلط طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہو. یہ اس کو نہیں ختم کر رہے، اس کو چلنے دے رہے. اب کہہ رہے کہ ماں کا نام بتائے بچہ، اپنے ساتھ ماں کا نام جوڑے، باپ کا نام کیونکہ پتہ نہیں اس کو پتہ ہے کہ نہیں کون اس کا باپ ہے. تو یہ آج کل خرابی ہو رہی ہے. لیکن اسلام نے شروع سے اس کے اوپر ایک پکڑ بنا کے رکھی کہ بھائی اخلاقیات کے اوپر بھی سزا ہوگی. اگر کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہے اور معاشرے کو اس سے خرابی اس میں پیدا ہو رہی ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، سماج خراب ہو رہا ہے، تو پھر اس پہ بھی سزا ملے گی، چاہے آپ رضامندی سے وہ کام کر رہے ہو. واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اور تم میں سے اگر کوئی مرد بھی اگر بدکاری کرے تو ان کو اذیت دو. اب یہاں پہ بھی ابھی پورا کلیئر نہیں بتایا کیا کرو، بس سزا دو، یعنی اس وقت جو بھی سزا دے سکتے ہیں وہ سزا دو. اور اس میں دو مرد سے یہ بھی مراد ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جو آج کل جو ہومو سیکسوالٹی جو ہوتی ہے، جو مرد آپس میں غلط کام کرتے ہیں، اس پہ بھی سزا ہے ہمارے یہاں. یہ نہیں کہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اس پہ بھی سزا ہوں گی، کیونکہ وہ غلط کام ہے، غیر فطری کام ہے، تو اس پہ بھی سزا دو. اب سزا کیا دو ابھی وہ آگے آئے گا حکم. ابھی یہ کہا کہ بس ان کو سزا دو، اپنے مطابق جو بھی دے سکتے ہو. پھر آگے کہا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. اب اگر ان کو سزا دے دی گئی اور سزا دینے کے بعد اب ان کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگ لی، تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. مطلب اب ان کو برا بھلا مت کہو. یہ نہیں کہ سزا ہو گئی اب معاشرے میں لوگ ان کو تانا دے رہے، ارے یہ تو وہی ہے جس نے وہ ایک بار پکڑا گیا تھا غلط کام کرتے ہوئے. ان کو تانا مت دو، برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. اس لیے اب تمہارا کام نہیں ہے کہ ان کو تانا دو. جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان غلط کام کر بھی رہا ہے یا کر لیا اور پھر معلوم ہوا کہ اب نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے کہ یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ. بلکہ ایک روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص گناہ کا کام کرتا تھا، مثال کے طور پہ کوئی شراب پیتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لی، لیکن ہم کو اس سے کوئی نہ کوئی چیڑ ہے، حسد ہے، اب ہم سب کے سامنے بول رہے ہیں یہ تو شراب پیتا تھا، اب آ کے ہم کو سکھا رہا ہے، پہلے تو شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، اس کو ذلیل کر رہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس شخص کو وہ گناہ میں مبتلا کر دیں گا.
اگر کسی کو آر دلائیں گے، اب اس نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کو برا بھلا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی، اب سب کے سامنے ارے یہ تو جوا کھیلتا تھا، آج ہم کو سکھا رہا ہے، یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو بدکاری کرتا تھا، یہ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ ڈر ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ میں مبتلا کر دے گا مرنے سے پہلے، اس لیے کسی مسلمان کو آر دلانا، عام طور سے ہم کسی کے اچھائی بتانے میں بھی برائی بتا دیتے ہیں کبھی کبھی، جیسا اب تبلیغ میں کوئی لگا، اب بیچارہ نیک بن گیا، اچھا ہو گیا، اب ملاقات کے لیے گئے، ارے یہ تو کہ ہمارے بھائی ہے، یہ پہلے شراب پیتے تھے، ابھی دیکھو تبلیغ میں لگ کے کتنے اچھے ہو گئے، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، ان اچھائی بتانے کے لیے بھی نہیں بتانا چاہیے، کیوں اس کو پرانی چیز آپ بتا رہے ہے نا، تو یہ بھی نہ ہو۔ میں نے ان کی تعریف کرنے کے چکر میں ان کی برائی بتا دیتے کہ دیکھو پہلے ایسا کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، اب ماشاءاللہ تبلیغ میں لگ کے اب نہیں کر رہے، تو یہ بھی نہ ہو، مطلب برائی اس کی نہ کی جائے، اس سے بچا جائے۔ اب اللہ نے اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اب یہاں پہ جب توبہ کی بات آئی تو توبہ کا فلسفہ اسلام میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور کون سی توبہ اللہ قبول کرتا ہے کون سی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ توبہ تو وہی ہے، مطلب اللہ سے توبہ کرنا تو اصل توبہ یہی ہے کہ انسان نے غفلت میں کوئی گناہ کر لیا، یعنی انجانے میں بس ہو گیا، کوئی پلاننگ نہیں کیا تھا، کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، بس انجانے میں اس سے جہالت میں غفلت میں گناہ ہو گیا، غلط کام ہو گیا، اور ثم یتوبون من قریب، اور جیسے اس سے گناہ ہوا اور پھر اس کے بعد فوراً اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کر دی، میں نے گناہ کا کام کر دیا، تو فوراً اللہ سے اس نے توبہ کر لی، یعنی گناہ ایک تو غفلت میں کیا، انجانے میں کیا، بنا سمجھے کر لیا، اور اس کے بعد پھر فوراً توبہ بھی کر لی۔ تو اصل توبہ تو یہ ہے، ایک تو انجانے میں ہوا اور پھر فوراً احساس ہوا، فوراً توبہ قبول کر لی، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کا ایک منفی پہلو اللہ بتا رہے کہ کون سی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ جو لوگ اس طرح کی جو توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ اللہ کے نزدیک توبہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اور حتی اذا حضر احدهم الموت، اور یہ سوچے کہ میں جب موت کا وقت قریب آئیں گا، آخری وقت آئیں گا، تب میں توبہ کر لوں گا۔ تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، بنداس گناہ کرے، جو گناہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرے، اور پھر جب مرنے کا وقت آ جائے، نزع کی کیفیت شروع ہو جائے، سکرات موت میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد توبہ کرے، تو اللہ کہہ رہے کہ ایسی توبہ کو پھر ہم قبول نہیں کریں گے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ اور ولا یموتون وہم کفار، اور جو کافر ہے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ مطلب دو لوگوں کی توبہ قبول نہیں، ایک تو کافر کی تو قبول ہی نہیں ہے، وہ تو بات ہی ختم، کافر کتنے بھی توبہ کر لے، وہ تو ایمان نہیں لایا تو اس کی توبہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے اور یہ سوچ رہے کہ آخری وقت میں توبہ کر لوں گا، اور پھر جب مرنے کا وقت قریب آیا، نزع کی کیفیت ہو گئی، روح نکلنے والی ہے، اور اب وہ توبہ کر رہے، تو اللہ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیز سمجھنے کی ہے توبہ کے تعلق سے۔ ایک بات اللہ نے یہ کہی کہ غفلت میں گناہ کیا، یعنی غفلت میں گناہ کیا تو توبہ ہو جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ جلدی توبہ کر لی، مطلب پتہ چلا اور فوراً توبہ کر لی۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لے کہ یہاں پہ تو اللہ نے یہ کہا کہ غفلت میں، اب اگر کسی نے جان بوجھ کے گناہ کیا، پلاننگ کے ساتھ گناہ کیا، منصوبہ بندی کے ساتھ گناہ کیا، تو پھر اس کا کیا؟ تو اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی گناہ کیا، پلاننگ کے ساتھ بھی گناہ کیا، یعنی ایسا نہیں کہ غفلت میں کیا، جان بوجھ کے کیا، پتہ ہے یہ گناہ ہے، پوری اس کی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، گناہ کیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے اگر سچی توبہ کر لی تو۔ پھر دوسری ایک چیز آئی کہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً توبہ اگر کریں گے تو اللہ معاف کریں گا۔ اب یہ فوراً سے کیا مراد ہے، مطلب کتنے جلدی، کیونکہ اللہ کرے گا فوراً کریں گے جب،
تو فوراً تو مفسرین نے لکھا ہے اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فوراً سے مراد یہ ہے کہ مرنے کا وقت آنے سے پہلے مرنے کا وقت آنے سے پہلے اگر توبہ کر لے سچے دل سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، چاہے کتنے بھی گناہ اس نے کیا ہو، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو۔ اب یہاں پر مرنے کا وقت جو آتا ہے انسان کا، وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، دو کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت بیمار ہے، اب بیماریوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور بہت تکلیف ہے، اب انسان سوچ رہا ہے کہ اب میرا مرنے کا وقت آ گیا، اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ہوتا ہے نا عام طور سے، جیسے ہمارے بڑے بزرگ اب بستر میں پڑے ہیں، اب ان کو لگتا ہے اب میں نہیں بچ پاؤں گا، اب مجھے بہت تکلیف ہے اور بہت بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ ایک وقت تو یہ ہوتا ہے، مطلب ان کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے مرنا ہے، اب میں اٹھ نہیں پاؤں گا بستر سے، اب ختم، میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، تو یہ جو وقت ہے اس میں بھی توبہ کر سکتا ہے۔ ابھی نزا کی حالت نہیں آئی، ابھی موت نکل نہیں رہی ہے، لیکن یقین ہو گیا کہ اب مرنا ہے، یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے یقین ہو گیا کہ اب مرنا ہے، تو ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی بھی اگر وہ توبہ کر لیں گا تو یہ بھی ثم یتوبون من قریب میں آ جائیں گا، مطلب جلدی توبہ کرنے میں آ جائیں گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گا اگر سچی توبہ کر لیں۔ اور ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ نزا کی حالت مطلب جس کو کہتے ہیں کہ فرشتے نظر آ گئے اور روح قبض ہونے والی، مطلب وہ ہے زندہ لیکن روح قبض ہونے والی ہے۔ فرشتے پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے فرشتے ہو، عذاب کے فرشتے ہو یا رحمت کے فرشتے ہو۔ اگر نیک ہے تو رحمت کے فرشتے، برا ہے تو عذاب کے فرشتے۔ تو اگر فرشتے نظر آ گئے، اب اگر وہ توبہ کر رہے تو اب یہ توبہ قبول نہیں ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوں گی، اس لیے کہ فرشتے اگر نظر آ گئے تو اب یہاں سے اس کا دفتر بند ہو گیا، اب نہ کوئی عمل کا ثواب ملے گا، نہ کوئی گناہ پہ گناہ ملے گا، اور جہاں پہ اس کا دفتر تھا وہیں پہ بند ہو گیا، اب توبہ بھی قبول نہیں ہوں گی چاہے وہ کتنی توبہ کر لے۔ تو قریب سے مراد یہ ہے کہ مرنے کا وقت آنے سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے، سچی توبہ، وہ بھی ایسی نہیں بس غفلت سے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، سچی توبہ۔ اور سچی جو توبہ ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اگر 3 شرط پوری ہو رہی ہے تو سمجھو سچی توبہ ہے۔ اور وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو گناہ وہ کر رہا تھا، سب سے پہلے اس کے اوپر ندامت ہو، مطلب جو گناہ اس نے کیا اس پہ ندامت ہو، پشیمانی ہو، اس کو افسوس ہو کہ میں نے غلط کام کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ گناہ تو کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس کا مطلب وہ سیریس نہیں ہے توبہ کرنے میں، تو وہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا مکمل پختہ ارادہ کرے، مکمل عزم کرے کہ میں آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 اگر شرط پوری کر رہا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو یہ سچی توبہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ توبہ کا ایک فلسفہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کیسی توبہ اللہ قبول کرے گا اور کیسی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ جیسے انسان گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مرنے کے وقت توبہ کر لوں گا، تو اس کا مطلب یہ مذاق کر رہا ہے اللہ سے، ہے نا، یہ تو ایک تماشا بنا کے رکھا ہے اس نے کہ بھائی ٹھیک ہے کر لو، مرنے کے بعد کر لیں گے، یعنی اللہ کا اس کو ڈر ہی نہیں ہے، ایک کھیل تماشا کے طور پہ یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اصل جو ڈرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا لیکن فوراً اللہ سے توبہ کریں گا اور فوراً ارادہ کرے گا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، روئیں گا اللہ کے سامنے، تو گویا کہ سیریس ہے توبہ کرنے میں، یہ واقعی اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور ایک انسان ارے گناہ کرتے جاؤ، دیکھیں گے مرنے کے وقت توبہ کر لیں گے، گویا کہ اللہ کا مذاق اڑانا ہو گیا، نعوذ باللہ، ہے نا، اور یہ ایک مستی کرنا ہو گیا، تو پھر اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے کہ مرنے کا وقت آ رہے جب توبہ کر رہے، تو نزع کی حالت میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ جب بھی کوئی ایک تو غلطی کرنے سے بچے، اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ چھوٹے جو گناہ ہیں یہ تو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، ایک نماز سے دوسری نماز سے، جیسا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد چھوٹے موٹا کوئی گناہ ہو گیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، تو ایک نماز سے دوسری نماز اگر آپ نے پڑھی تو اس کے درمیان جو گناہ ہوا یہ معاف ہو جاتے ہیں خود بخود بنا توبہ کے۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اگر آپ نے پڑھا
तो ये दरमियान में जो गुनाह हुआ वो छोटे मोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान आपको मिला, वो रमज़ान आपने सही तरीके से गुजारा, तो पहले रमज़ान से ये रमज़ान तक जितने छोटे मोटे गुनाह हुए वो खुद ब खुद माफ हो जाते हैं। लेकिन तौबा बड़े गुनाहों के लिए करनी होती है, जो कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह की इससे पहले भी लिस्ट आई थी कि ये है कबीरा गुनाह, उसमें तौबा शर्त है। और 3 शर्त के साथ है ना, जो बताया गया कि गुनाह पर नदामत हो, फौरन गुनाह छोड़ दे और आइंदा ना करने का मुकम्मल इरादा करे, पुख्ता प्रॉमिस करे अल्लाह से कि मैं गुनाह नहीं करूँगा, तो ये सच्ची तौबा है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उस पर भी माफ़ कर देंगे। आगे फिर अभी औरतों के ताल्लुक से ही कुछ चीज़ें आएंगी, इसलिए कि इसमें हमारे माशरे के जो मसाइल है, समाजी जो प्रॉब्लम्स है, उसी पे बात चल रही है। तो ये तौबा का बीच में जिक्र आ गया था। अब आगे फिर औरतों के ताल्लुक से कि औरतों के साथ मर्दों को कैसा रवैया रखना चाहिए, वो तमाम चीज़ें इसमें आएंगी इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर ले इस ताल्लुक से। मेरा सवाल ये था कि इस तरीके से तौबा के बारे में आया कि तौबा उस वक्त का दरवाजा जब तक खुला है जब तक कि आपको सकरात की हालत आपकी नहीं है। सकरात में जब फरिश्ते नजर आने लग गए, हालत पैदा हो गई, तौबा की जो है उस वक्त नेकी का भी दरवाजा बंद हो गया, गुनाह का भी दरवाजा बंद हो गया। तो पहले से सुना है कि जो मौत के वक्त में जो है वो शैतान जो है अपने पुराने रिश्तेदारों की शक्ल में आता है, जो दुनिया से मौत हो गई, चाहे माँ हो चाहे बाप या और भी, और उस वक्त बहकाने की कोशिश करता है। तो उस तरीके की ये भी तो एक नज़ा की हालत ही कहेंगे उसको, क्योंकि अब तो जो रियल जो दिखता है वो नहीं दिख रहा है उसको, बल्कि शैतान शक्ल में आ रहा है और उस वक्त को बहकाता है और ईमान से हटाने की जो उसकी कोशिश होती है। तो क्या उस वक्त इसका भी दरवाज़ा बंद हो गया ना, तो नेकी का भी दरवाज़ा बंद हो गया, गुनाह का भी। तो उस वक्त अगर कोई कलिमा को फिर कह दे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो क्या वो भी फिर काफिर होकर उसको इंतकाल होगा? हाँ, सवाल अच्छा किया आपने, जो चीज़ आई है उस ताल्लुक से। देखिए असल में ना तौबा के ताल्लुक से असल ये बात है, ये जो इसके अंदर आई, क्योंकि इसमें जो तरीका उसने इख्तियार किया वो शख्स ने कि भाई कंटिन्यू गुनाह करते जा रहा है और सोच रहा है कि मरने का वक्त करीब आएगा तब मैं तौबा कर लूँगा, तो ये तरीका जो है असल में ये एक मजाक बनाना हो गया, यानी अल्लाह का और दीन का एक मजाक बनाना हो गया। तो उस वजह से इन्हें उसका ये अमल कबूल नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने जो सवाल किया कि शैतान आता है, तो शैतान जो आता है असल में फरिश्तों के पहले आता है वो, क्योंकि फरिश्ते जब आएंगे जब शैतान उनके सामने आता ही नहीं है, कैफियत वही रहती है मरने की। शैतान को भी पता है ना, क्योंकि शैतान को भी अल्लाह ताला ने कुछ ताकतें दी है, कुछ नॉलेज दिया है, उसको भी पता है कि इसका मरने का वक्त आ गया। लेकिन अभी फरिश्ते नजर आने के हैं, अभी रूह निकलने की है, तो उसके थोड़ा पहले शैतान ये कोशिश करता है कि मतलब आखिरी तक इसको ईमान से फेर दिया जाए। तो अगर उस वक्त वो ईमान से फिर गया तो फिर मतलब वो उसको माना जाएगा कि ईमान से फिर गया वो। तो उसको इसलिए कहा जाता है कि कलमे की तलकीन भी ना करे जो मरने वाला है, कि कलमे की तलकीन भी ना करे उसको, और बस उसके सामने कलमा पढ़ते रहे। अगर उसको तौफीक मिल गई तो वो भी पढ़ लेगा, अगर उसने मना कर दिया मैं ये कलमा को नहीं मानता, मैं नहीं पढ़ता, तो वो गलत हो जाएगा। तो और तौबा के ताल्लुक से खास ये है कि असल में ये मजाक बनाना हो गया है, इसलिए भी यानी इसको कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन वो लागू होगा जो शैतान अगर कर दे और इंसान बहक जाए, उसके बहकावे में आ जाए। इसके लिए कोई ऐसे खास अमल कोई चीज़ है जो इंसान को जिंदगी करते रहे ताकि उस शैतान के बहकावे? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खात्मा बिल खैर, इसके लिए सबसे अच्छा अमल ये है कि, और बहुत सारे अमल है, कुछ नमाज नवाफिल है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ दुआएं हैं, लेकिन सबसे अच्छा अमल ये है कि सदका करना, गरीबों की मदद करना। अगर गरीबों की मदद आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला बुरी मौत से और यानी बुरे खात्मे से अल्लाह हिफाजत करेगा। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इससे भी यानी खात्मा बिल खैर होता है, यानी अच्छाई के साथ इंतकाल होता है, अच्छी मौत आती है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ आमतौर से आज बहुत कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई है इस ताल्लुक से, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक का। दोस्तों से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन रिश्तेदारों से झगड़ा है, बात बने, तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, गरीबों की मदद करना, अखलाक से पेश आना, इससे यानी खात्मा बिल खैर की उम्मीद है। और ये ऐसी चीज़ें गैर मुस्लिम भी इसको मानते हैं। आप देखिए अगर कोई बुरा काम कर रहा है, एक बार ऐसे हम ट्रेन में जा रहे थे तो किसी ने पॉकेट मार लिया किसी का, वो बेचारा सैलरी लेके जा रहा था, तो एक गैर मुस्लिम बोल रहा था अरे ऐसे लोग बोले ये बहुत बुरी मौत मरते, कट के मर जाएंगे ऐसे लोग, मतलब जो बुरा काम कर रहे हैं। लोग भी मानते हैं कि बुरा काम करने वाले की बुरी मौत होंगी, अच्छे काम करने वाले की अच्छी मौत होंगी।
تو یہ ہے، اگر آپ اچھا کام کر رہے، غریبوں کی مدد کر رہے، صدقہ خیرات کر رہے، تو اس سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. اور اس کے لیے کچھ دعائیں بھی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. دعا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو واقعی خلوص کے ساتھ مان کے توبہ کر لے، پھر اس کے بعد اس سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو اس کی اب توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ پھر انسان ہے، کمزور ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، پھر دوبارہ طبیعت پہ شیطان غالب آ گیا اور وہ کیفیت نہیں رہی اللہ سے ڈرنے کی، کبھی کبھی ہوتا ہے انسان پھر کر لیا، تو پھر توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ تو مرنے تک کھلا ہوا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب انسان ہے، انسان کمزور ہے، ارادہ پورا کرے لیکن اب پھر بھی ہو گئی غلطی اس سے، تو پھر دوبارہ توبہ کر لے، ہے نا. بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ اگر انسان دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے، مطلب گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، 70 مرتبہ توبہ، گناہ کیا پھر 70 مرتبہ توبہ کی، اور پھر جب 71 مرتبہ یعنی اس سے زیادہ پھر ایک بار اور گناہ کیا، اور اس نے سوچا کہ شاید اب اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے کیونکہ 70 مرتبہ میں نے کر لیا، پھر توبہ کی، اب پھر کر رہا ہوں میں، اب شاید ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. اگر ایسا اس نے سوچا تو اس نے کفر کیا، یعنی گویا کہ اللہ کی رحمت کو اس نے محدود، لمیٹڈ سمجھ لیا کہ اتنا ہی اللہ رحم کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ کی رحمت تو انلمیٹڈ ہے، مطلب اللہ کا خزانہ. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کرتے جائے، یعنی بچنے کی کوشش کرے، لیکن ہو سکتا ہے پھر شیطان غالب آ گیا، پھر وہ اللہ کا ڈر نہیں رہا، کیفیت نہیں رہی، یا ایسا ماحول بن گیا کہ گناہ ہو ہی گیا، پھر دوبارہ ویسی توبہ کر لے 3 شرط کے ساتھ. کہنے کا مطلب اگر بار بار بھی ہو گیا تو توبہ قبول ہوں گی، لیکن اس کو بھی مذاق کے طور پہ نہ بنا لے، بلکہ سچا ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے، پھر بھی ہو گیا پھر دوبارہ پکا ارادہ کر لے. یہ ایک مطلب ہے. کوئی ارادہ کر رہا ہے گناہ کرنے کا، ہاں چوری کرنا ہے، ہاں پلاننگ کے ساتھ، پلاننگ کیا، ہاں لیکن اس نے کیا نہیں، ہاں تو کیا ہوگا؟ ہاں اس کے بارے میں بھی آیا تھا اس سے پہلے کہ مطلب اگر پوری پلاننگ کر لیا اور پورا ایگزیکیوٹ ہونے ہی والا تھا وہ، اب پھر کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تو پھر گناہ ملے گا اس کو. پوری پلاننگ مکمل کر لیا کہ اگر وہ شخص سامنے نہیں آتا، مثال کے طور پہ شراب پینے کا کس نے ارادہ کیا، دوستوں کے ساتھ جاؤں گا شراب پیوں گا، پورا ارادہ کیا، ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا، کلب میں چلے گیا، یا جا رہا تھا راستے میں، اب راستے میں اس کے ابو مل گئے تو ابو نے بولا کہاں جا رہا، چل گھر، یعنی پورا ہو گیا تھا، پلاننگ ہو گئی تھی سب، تو اب گناہ میں آ جائیں گا وہ. کسی نے شراب پینے کا ارادہ کیا ہاں اور نہیں صبح اٹھا نہیں، میں غلط سوچ رہا، نہیں آتا، ہاں، تو پھر تو معاف ہو جائے گا نا. پھر یعنی مطلب وہ اپنے سے نہیں رکا، کسی اور کی وجہ سے رکا، جیسے اس کے فادر نے دیکھ لیا، خود رک گیا تو پھر تو ہاں، پھر رک گیا تو پھر گناہ نہیں ہوگا. اچھا، ابھی اور شروع میں نا اپنی کہ وہ یعنی اسلام جو ہے وہ کرتا ہے، مطلب کلچر کو جیسے آپ کریے ویسا کریے، لیکن جو غلط ہے اس کو روکتا ہے. اس میں وہ کلچر میں اگر کوئی حرام چیز ہو رہی ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ بولتے ہیں ہاتھ سے کھانا، 2 انگلی سے کھانا، 3 انگلی سے کھانا سنت ہے. ہاں ابھی یوروپ وغیرہ میں کیا دیکھا، اچھے مسلم لوگ، مسلمان لوگ بھی فوک اور نائف سے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو بولنا چاہیے کہ نہیں. اصل میں دیکھیے جو کھانے کے آداب اور یہ سب جو ہے نا، سنت نہیں ہے، یہ آداب ہے. سنت کا درجہ بڑا ہوتا ہے. آداب مطلب اصل میں یہ جو کھانا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی، تو ہم کو ریسپیکٹفلی اس کو کھانا چاہیے. تو ریسپیکٹ سے کھانا مطلب آداب سے کھانا، ایٹیکیٹ جو کہتے ہیں، آداب ہے وہ، تو وہ کوئی وہ نہیں ہے. تو 3 انگلی سے کھانا، یہ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا تھا، رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ انسان کم کھانا کھائے. تو کم کھانا کھائے تو لقمہ بھی چھوٹا بنائے. تو اب انسان کا ہوتا ہے کہ لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے لقمے کھاؤں گا میں، اب بڑے بڑے لقمے لے لیا تو زیادہ ہو جائیں گا. تو اس اعتبار سے ایک آداب میں سے سنت نہیں ہے. تو اگر کہیں کا کلچر چمچ سے کھانے کا ہے، کانٹے سے کھانے کا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، کوئی غلط نہیں اس کا. بس رسپیکٹ کے ساتھ کھانا ہے، کھانے کو ادب کے ساتھ کھانا ہے. تو اگر اس میں ادب دکھ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. وہ چمچ سے تو ہم بہت ساری چیزیں، جو لکوڈ کی چیزیں وہ تو ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتے، چمچ سے ہی کھانا پڑے گا. تو یہ سب آداب کی چیزیں ہیں. اور کوئی بھی کلچر میں آپ رہ سکتے ہیں، بس اس میں جو اسلام میں حرام ہے، جو اگر وہ کلچر میں ناانصافی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، حرام کام نہیں ہونا چاہیے، باقی آپ کریں. ابھی آپ دیکھیں نا، مسلمان ساؤتھ انڈیا کے مسلمان، اب وہاں پہ اڈلی ڈوسا کھانے کا رواج ہے، اڑیسہ میں چاول کھانے کا، وہاں کے مسلمان چاول کھا رہے، کئی روٹی کھانے کا، کئی بریانی کھانے کا، کوئی منع نہیں ہے اسلام نے. ایسا نہیں کرے کہ عرب والا کلچر یہاں لاؤ، عرب کا الگ کلچر ہے. بس حرام حلال کا خیال رکھنا ہے،
یہ چیزیں ہیں. پہننے میں آپ اپنا کلچر اپنائیے، کوئی مسئلہ نہیں. پہناوا بھی کوئی فکس نہیں ہے اسلام میں. بس یہ ہے کہ سطر چھپے، بے حیائی والا کپڑا نہ ہو، عورت ایسا لباس نہ پہنے کہ اس کا بدن جھلکے. یہ بس یہ چیز پہ رکاوٹ ہے. مرد ایسا لباس نہ پہنے کہ مطلب ان کا ٹخنا چھپا رہے نیچے یا سطر دکھے ان کا. پھر عورتوں کا لباس نہ پہنے مرد، اور عورت مردوں کا لباس نہ پہنے. بس یہ چیز ہے. باقی کچھ بھی پہنے کیسے بھی، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. جو آپ کا کلچر ہے جیسا آپ پہنتے ہیں